دا سمری آف دا 5 AM کلب، جسے لکھا ہے رابن شرما نے۔ رابن شرما کا شمار دنیا کے ٹاپ 5 لیڈرشپ ایکسپرٹس میں ہوتا ہے۔ وہ کئی بیسٹ سیلنگ بکس کے رائٹر ہیں، جیسے دا مونک ہو سولڈ ہز فراری اور ہو ول کرائی وین یو ڈائی وغیرہ۔ دنیا کے کچھ کامیاب ترین لوگ بھی رابن شرما کی تعریف کرتے ہیں۔ رابن شرما نے کئی راک سٹارز، ارب پتی لوگوں اور کمپنی کے CEOs کو مشورے دیے ہیں۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں وکالت کی نوکری چھوڑ دی تھی تاکہ وہ اسٹریس مینجمنٹ اور اسپریچویلٹی پر کام کر سکیں۔ انٹروڈکشن۔ دا 5 AM کلب ایسی نصیحتیں آفر کرتا ہے جس سے آپ کی صبح کو وہ آغاز ملتا ہے جو آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور جس کے ذریعے آپ بے شمار کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے صبح جد و جہد کا وقت ہوتا ہے، لیکن مصنف کو یقین ہے کہ ان کا فارمولا کسی شخص میں بھی حوصلہ افزائی اور اپنے مقصد پر فوکس کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ نیورو سائنٹیفک نقطۂ نظر سے بھی مدد فراہم کر رہے ہیں، جو آپ کو معاشرے میں باقی لوگوں سے تیزی سے اوپر کی جانب بڑھنے میں مدد دے گا۔ 5 AM کلب حقیقی کامیابی کی چابی ہے، ایسی کامیابی جو آپ کو ہیرو میں بدل دے گی۔ تکلیفوں کو گلے لگا کر اور خود کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ کی عادت پر کام کر کے کوئی بھی شخص اپنی زندگی کا ہیرو بن سکتا ہے۔ پہلی عادت صرف صبح 5 بجے اٹھنا ہے اور اپنے دن کے پہلے 1 گھنٹے کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دا 5 گراؤنڈ رولز۔ آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کی تیاری پر ہوتا ہے، لہٰذا رابن شرما نے اس تیاری کو 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ نمبر 1، ڈسٹریکشن یا توجہ ہٹانے والی چیزیں کریٹیوٹی کی موت ہے۔ جو لوگ تاریخ رقم کرتے ہیں اور سلطنتیں بناتے ہیں، وہ صبح اپنے دن کے آغاز سے پہلے 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یہ وقت انہیں نئے مواقع فراہم کرتا ہے جو روزمرہ کے چیلنجز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انہیں ایک شاندار دن کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ نمبر 2، جینیس لوگ بہانے تلاش نہیں کرتے۔ اگر آپ نے یہ عادت نہیں بنائی ہے تو آپ بھی یہ عادت اپنا سکتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے جس سے آپ بہترین نتائج پا سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی بھی تبدیلی کا پہلا حصہ پیچیدہ ہوتا ہے، درمیانی حصہ الجھا دینے والا اور آخری حصہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو اب آسان لگتی ہیں وہ آپ کو پہلے پیچیدہ لگتی تھی۔ اسی طرح آپ جلدی اٹھنے کی عادت کو آج مشکل سوچتے ہیں، لیکن ایک بار آپ کو عادت ہو گئی تو آپ کو بہترین نتائج دکھیں گے۔ نمبر 4، سب سے ٹاپ کے 5% لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو وہ کرنا چاہیے جو 95% لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے ہی آپ اس طرح جینا شروع کریں گے، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، لیکن خود کو پاگل کہلوانے کے بدلے آپ کو ان گنت کامیابیاں ملیں گی۔ نمبر 5، جب آپ ٹوٹ چکے ہوں، جب آپ ہار چکے ہوں اور آپ ہتھیار ڈالنے کا سوچ رہے ہوں، تب بھی جاری رکھیں، کیونکہ کامیابی عام طور پر ان لوگوں کو ملتی ہے جو انتھک محنت کرتے ہیں۔ 3 اسٹیپ سکسیس فارمولا۔ مصنف نے ایک 3 اسٹیپ سکسیس فارمولا دیا ہے جسے آپ اپنی زندگی کے تمام حصوں پر لاگو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی بیداری کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی آپ کے شعور اور آپ کی بہتر آگہی بہتر انتخاب کا باعث بنے گی، اور آخر کار جب آپ روزمرہ کی چوائسز کو درست کرنے لگ جائیں گے تو پھر آٹومیٹک آپ وہ چیزیں حاصل کرنے لگ جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں، اور ایک اچھے لیڈر کے طور پر ابھریں گے۔ لہٰذا یہ بہتر انتخاب بہتر نتائج کا باعث بنے گی۔ 4 فوکسز آف ہسٹری میکرز۔ مصنف نے تحقیق کی کہ سب سے زیادہ با اثر لوگ اپنا فوکس کہاں رکھتے ہیں۔ اس تحقیق کا نتیجہ تاریخ سازوں کے یہ 4 فوکس ہیں۔ نمبر 1، قدرتی ہنر وہ نہیں جو عظیم لوگوں میں نظر آتا ہے، بلکہ وہ مستقل مزاجی کی صلاحیت ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کو کون سا اسپورٹ پسند ہے، اس کی غیر معمولی لگن اور اس کا عزم اسے کامیابی دلا دے گی۔ نمبر 2، دھیان ہٹانے والی چیزوں سے آزادی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دھیان ہٹانے والی چیزیں آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کی موت ہے۔ اپنے دنوں سے پیچیدگی کی تمام چیزوں کو ہٹا دیں، ہر چیز کو آسان اور ہموار کریں، صرف چند منصوبوں پر توجہ مرکوز کریں تاکہ آپ ان پر زیادہ دھیان دے سکیں۔ مقدار پر معیار کو ترجیح دیں، جسے ہم
کوالٹی اوور کوانٹٹی کہتے ہیں۔ کم دوست بنائیں لیکن ان کے ساتھ خوشحال تعلق رکھیں، کیونکہ چند بہترین اور خوشحال تعلق کھوکھلے رشتوں سے بہت بہتر ہے۔ ایسے دوست رکھیں جن پر آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وقت کو مینج کرنا بند کریں اور اپنا فوکس مینج کرنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ چند چیزوں پر فوکس آپ کا وقت بچائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا دھیان سب سے اہم چیز ہے۔ نمبر 3، ذاتی مہارت کی پریکٹس۔ آپ کے آس پاس کے ماحول میں جاری ایکشنز آپ کے ذہن میں چلنے والی چیزوں کا نتیجہ ہیں۔ آپ کی قسمت ہمیشہ آپ کی بہادری اور شعور کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ کا بیرونی عمل ہمیشہ وہ چیزیں ظاہر کرتا ہے جو آپ کے اندر رونما ہو رہی ہیں۔ آپ کی تخلیقی صلاحیت، آپ کی پروڈکٹیوٹی، خوشحالی، آپ کی کارکردگی، سب کے سب آپ کے اندر چلنے والی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ خود کو تب چیلنج کریں جب آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، یا آپ کا دھیان ہٹ رہا ہے، یا آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر بسنے والی دنیا پر قابو پا سکتے ہیں تو آپ بیرونی دنیا پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کی زندگی کا ہر دن بہت اہم ہے، لہٰذا ہر دن اپنے آپ کو کامیابی کے لیے تیار کریں۔ اپنی زندگی کی اہم چیزوں پر فوکس کریں، کیونکہ آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں اس سے آپ کا مستقبل بن رہا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ وہ چیز دھیان میں رکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور ایسی چیزوں سے دور رہیں جو آپ کا فوکس ہٹاتی ہیں۔ صبح اٹھنے کی کامیابی کا راز۔ جب ہم صبح 5 بجے اٹھتے ہیں تو خاموشی اور تنہائی ہمارے دماغ کو متحرک کرتی ہے، جس سے ہمارے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھے۔ فلو یا بہاؤ ایسی ذہنی حالت ہے جو تب حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کام میں مصروف ہوتے ہیں جو ہم دل سے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ذہنی حالت صبح کے وقت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک باصلاحیت بننے اور طویل عرصے میں ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مصنف ان کو انٹیریئر ایمپائرز یا داخلی سلطنتیں کہتے ہیں، اور ہمیں 4 سب سے اہم فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذہنیت ہمارے وجود کے نفسیاتی پہلو سے متعلق ہے، مثال کے طور پر ہماری سوچ اور امید پر۔ نمبر 2، ہم اپنے جذبات کو سنبھالنے میں کتنے اچھے ہیں۔ نمبر 3، ہماری جسمانی صحت۔ نمبر 4، ہماری روحانی صحت، اور ہم ان سب اعلیٰ طاقتوں کو کیسے جوڑ رہے ہیں۔ ان 4 سلطنتوں کا خیال رکھنے سے ہم وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی کے وہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے اپنے لیے سوچ رکھے ہیں۔ 5 سائنسی سچائیاں جو کامیاب عادات پر حکومت کرتی ہیں۔ مصنف اپنی صبح کے معاملات کی رہنمائی کے لیے سائنس کا استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق کے بعد وہ آپ کے ساتھ وہ 5 سچائیاں پیش کی ہیں جو آپ کو عادت کے فروغ دینے میں مدد دے گا۔ نمبر 1، مضبوط قوت ارادی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہوں، بلکہ یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے آپ مسلسل مشق کے ذریعے تیار کر سکتے ہیں۔ صبح 5 بجے اٹھنا آپ کے باقی دن کے لیے خود پر قابو پانے کی بہترین تربیت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پہلے اٹھنے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کسی بھی جسمانی مسل کی طرح ہمارا ذاتی نظم و ضبط بہتر ہوگا اگر ہم اس پر زور دیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو پریشر میں ڈالنا ہوگا کہ میں نے ابھی تک یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایسی باتیں آپ میں قدرتی طاقت پیدا کریں گی۔ نمبر 3، جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کی قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے، لہٰذا مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو فیصلہ کرنے کی تھکاوٹ کو ٹھیک کرنے اور ان کو مینج کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ نمبر 4، ایک نئی عادت بننا اور اسے طویل مدت تک برقرار رکھنا ایک 4 حصوں کے نمونے پر واقع ہے، جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ نمبر 5، جیسے ہی آپ زندگی کے کسی ایک حصے پر اپنا قابو پا لیں گے تو آپ آہستہ آہستہ ہر چیز پر قابو پا لیں گے۔ صبح 5 بجے اٹھنے سے آپ کو خود پر قابو پانے کا زیادہ موقع ملے گا۔ بہترین عادتیں بنانے والوں نے یہ 3 چیزیں شیئر کی ہیں۔ رابن شرما بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ عادت بنانے کے ماہر ان 3 اہم اقدار کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1، استقامت اور مستقل مزاجی، جسے ہم کنسسٹنسی بھی کہتے ہیں، کامیابی کی کنجی ہے۔ کوئی بھی صرف ایک دن کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل عظیم بننے کے لیے بہادر بننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2،
آپ کی اپنے آپ کے لیے عزت اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں۔ آپ نے جو کام شروع کیا ہے اپنا وقت اسے مکمل کرنے میں لگائیں۔ نمبر 3، آپ جیسی پریکٹس کرتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ ویسا ہی پرفارم کرتے ہیں کہ جب آپ کو ایک آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زندگی بھر کی عادت کا آرک۔ لائف ٹائم عادت کا لوپ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے عادت بننے کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس محرک کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے کا ریوارڈ ملتا ہے، اور اگر وہ ریوارڈ خوشگوار ہو تبھی ہم اس کام کو بار بار کرنا پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح عادتیں تشکیل پاتی ہیں۔ عادت کو اپنانے میں لگنے والا وقت۔ ریسرچ کے مطابق کسی بھی عادت کو اپنانے میں 66 دن لگتے ہیں، اور ان 66 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ تباہی ہے، جہاں ہم اپنی پرانی عادات کو تباہ کرتے ہیں اور نئی عادات کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگلے 22 دن عادت کو لاگو کرنے کا حصہ ہیں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم اس عادت کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں ہم اس بات سے نمٹتے ہیں کہ عادت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور ہماری باقی عادات سے کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، آخری مرحلہ انٹیگریٹ کرنا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں عادت آٹومیٹک ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ 3 پاکٹس آف 20-20-20 فارمولا۔ آپ کے دن کے پہلے 1 گھنٹے کو 20 منٹ کے 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا چاہیے: ورزش، عکاسی اور مطالعہ۔ 5 بجے سے 5:20 تک وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس وقت میں ورزش کرنا، خود کو ہائیڈریٹ کرنا یا یوگا وغیرہ شامل ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا جسم نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اور ورزش یا یوگا وغیرہ آپ کو پوری طرح جاگنے میں مدد دیتا ہے، اور اس سے ہمارا کولیسٹرول کم ہوتا ہے، جس سے ہمارے مزاج میں بہتری آتی ہے اور ہم اپنے دن میں آگے بڑھنے کے لیے مکمل تیار ہو جاتے ہیں۔ 5:20 سے 5:40 والا وقت آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں یا کسی جرنل وغیرہ میں اپنی غور کی ہوئی باتیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وقت اپنے دن کی منصوبہ بندی، دعا یا ذاتی غور و فکر میں صرف کر سکتے ہیں، اور یہ قدم ہمیں اپنے بارے میں زیادہ آگاہ ہونے میں مدد دیتا ہے، اور یہ ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جوڑے رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ 5:40 سے 6 بجے والا وقت۔ ان 20 منٹ میں آپ کو اپنے دنوں اور ہفتوں کے اہداف کا جائزہ لینا ہوگا۔ آپ اپنی فیلڈ کے مطابق کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آڈیو بکس یا پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں۔ اس وقت خود کو مصروف رکھنا چاہیے اور اپنی بہتری پر کام کرنا چاہیے۔ لکھنے کے فوائد، جسے ہم بینیفٹس آف جرنلنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جرنلنگ ہماری اپنے بارے میں آگاہی کو بڑھاتی ہے۔ یہ وضاحت اور آگاہی اس بات کو یقینی بنانے کا واحد رستہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ ہم روزمرہ کے کاموں میں الجھ جاتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں مہیا ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جرنلنگ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکریہ ادا کرنے میں مدد کرتی ہے، اور آپ کو مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے اور اپنے اہداف مقرر کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے، جیسا کہ ہم نے بہت بار سنا ہے کہ جو لکھا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جرنلنگ کا عمل آپ کو مزید حوصلہ افزائی کرنے میں مدد کرے گا۔ لہٰذا لکھنے کا یہ سادہ سا عمل آپ کی زندگی کو یقینی طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ سونے سے پہلے کرنے والے ضروری کام۔ جب ہم صبح 5 بجے اٹھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ہم وقت پر سو نہ جائیں۔ ہمیں جلدی اٹھنے کے لیے وقت پر سونے اور اعلیٰ معیار کی نیند لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سونے سے پہلے یہ چند ضروری کام کر لیں۔ شام 7 بجے سے 8 بجے تک آپ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ اس وقت تک آپ دن کا آخری کھانا کھا لیں۔ تمام ڈیوائسز کو بند کر دیں اور بستر سے دور کر دیں۔ 8 سے 9 بجے والا وقت آپ اپنے خاندان میں گزار سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ایماندارانہ گفتگو کر سکتے ہیں یا پڑھنے یا لکھنے کے کام میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ 9 سے 10 وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنی نیند کی تیاری کرنی چاہیے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کا کمرہ ٹھنڈا، تاریک اور ٹیکنالوجی سے پاک ہے،
اور آپ اگلے دن کے لیے اپنے ورزش کے سامان کو تیار کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے اپنے آج کے گزرے ہوئے دن کی اچھی چیزوں پر شکر کریں۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دن کا اختتام ایک اچھے نوٹ پر کیا ہے۔ تا حیات جینیس کے 10 حربے۔ مصنف نے اس کی تشکیل کی ہے کہ ایک شاندار دن کیسا لگتا ہے۔ اس کا دن صبح 4:45 پر شروع ہوتا ہے اور رات 9:30 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف ٹائم ٹیبلز ہوں گے اور ان کی مختلف ضروریات ہوں گی، تاہم آپ اسے اپنے طور سے بدل سکتے ہیں۔ جو ٹائم ٹیبل آپ کے لیے کام کرتا ہے اسے اپنائیں اور اپنی طرز زندگی کو بہتر بنائیں۔ مصنف کا خیال ہے کہ 10 حربے ایسے ہیں جن پر آپ کو اپنی باقی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ حربے یہ ہیں۔ نمبر 1، مکمل توجہ کا سخت بلبلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں وہ خود کو ڈسٹریکشن سے دور رکھتے ہیں۔ وہ مکمل توجہ کے سخت بلبلے میں کام کرتے ہیں اور پھر کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بس یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کے پاس ایک مکمل اور طے شدہ روٹین ہے۔ یہ معمول آپ کو اپنے کام پر پوری توجہ مرکوز کرنے میں مدد دے گا۔ دوسری ٹیکٹک، 90-90 رول۔ اگلے 90 دنوں کے لیے آپ کو اپنے پہلے 90 منٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور کسی ایسی چیز کی نشاندہی کرنے کے لیے کام کریں جو آپ کے کاموں میں انقلاب لا سکتی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ نے یقینی بنایا ہے کہ آپ نے اپنے دن کے پہلے 90 منٹ اپنے کیریئر اور سب سے اہم کام کرنے میں صرف کیے ہیں۔ تیسری ٹیکٹک، کام کے ہر آدھے گھنٹے بعد 10 منٹ کا وقفہ لیں۔ تیز چہل قدمی کے لیے جائیں، تھوڑا سا پانی پئیں، کچھ اسٹریچنگ کریں اور پھر کام پر واپس شروع ہو جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ یقینی بناتے ہیں کہ آپ زیادہ تناؤ کا شکار نہیں ہیں۔ چوتھی حکمت عملی، آپ کو 5 اہداف لکھنے چاہیے جنہیں آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ یقینی بناتے ہیں کہ آپ ٹریک پر ہیں اور اپنی مثالی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پانچویں حکمت عملی، ہم سب جانتے ہیں کہ ورزش ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن ہم صرف صبح کی ورزش کیوں کرتے ہیں؟ آپ کام کے اختتام پر تھوڑی سی ورزش کریں اور ایک توانائی بخش نوٹ پر اپنے دن کا اختتام کریں۔ ٹیکٹک نمبر 6، مصنف کا خیال ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ مساج کروانا ایک اچھا خیال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساج آپ کو آرام اور توانائی حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتویں حکمت عملی یہ ہے کہ ہم سفر میں جو وقت گزارتے ہیں اسے ضائع نہ کریں۔ ہم اس وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کو رابن شرما نے ٹریفک یونیورسٹی کہا ہے۔ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پر ہیں تو آپ اس وقت کو تخلیقی خیالات کے بارے میں سوچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کوئی پوڈ کاسٹ یا آڈیو بک سن سکتے ہیں۔ ٹیکٹک نمبر 8، ہم دوسروں کی مدد کے بغیر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے پورا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی ٹیم کو کام بانٹ کر سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک اچھی ٹیم کا ہونا کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹیکٹک نمبر 9، آپ کو ہر ہفتے کے آخر میں بیٹھ کر اپنے پورے ہفتے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس ہفتے آپ کون سی چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہفتہ وار منصوبہ بندی کر کے آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد پر قائم ہیں۔ آپ ان منصوبہ بندیوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اپنے ہفتے کے اہداف کو دنوں میں توڑ کر۔ نمبر 10، وہ لوگ جنہیں معاشرے میں باصلاحیت سمجھا جاتا ہے وہ دن میں کم از کم 60 منٹ مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ آپ کی فیلڈ کے بارے میں ایک کتاب یا تازہ ترین اپڈیٹ ہو سکتی ہے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت ہم بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایلیٹ پرفارمنسز کے جڑواں سائیکل۔ ہمارے پاس 5 اثاثے ہیں: ذہنی توجہ، جسمانی توانائی، ذاتی قوت ارادی، ہنر اور روزانہ کا وقت۔ ہمیں ان 5 اثاثوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کی حفاظت ہم ایسے کر سکتے ہیں: ہائی ایکسلنس اور ڈیپ ریفیولنگ سائیکل۔ ہم کسی بھی کام کو ڈسٹریکشن کے بغیر کریں اور اپنی پوری توجہ اس کام پر دیں اور پھر خود کو دوبارہ متحرک کریں۔ خوشی کو GPS کی طرح استعمال کریں۔ اس تصور کے ساتھ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلنے کے لیے خوشی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی زندگی میں خوشی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو ایسی جگہوں پر وقت گزارنا چاہیے جہاں جانے سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ خوشی کو بطور GPS استعمال کرتے ہیں
تو آپ یقینی بناتے ہیں کہ آپ خوشی سے صرف اپنے مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ یہی